صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرض و معروف سے بیشتر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمایا. مسلک امام اعظم ابو حنیفہ پر ہم اور آپ قائم و دائم ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اہل سنت و جماعت کی فکروں سے اختلاف رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا ماننے والا کہتے ہیں. تو ان سے امتیاز اور فرق پیدا کرنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت اس لفظ کو بھی ایڈ کیا جاتا ہے. یہ کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے. مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہی کو اور کلیئر اور فریش کر کے یہ کہا گیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت. یہ وہ مسلک ہے جس مسلک میں ہمیں قرآن و حدیث میں جس وقت ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، قرآن و حدیث کو اپنی من مرضی کے مطابق اس کی تشریح، اس کی تفسیر کی جا رہی تھی. من دون اللہ والی آیتوں کو اولیاء اللہ پر چسپاں کیا جا رہا تھا. تو اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً بزرگان دین کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے قرآن و حدیث کی صحیح تشریح اور صحیح توضیح اور اس کو شرح و بسط کے ساتھ امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا. آج در حقیقت میں جس لفظ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ لفظ ہے عرس. ایک سوال آیا مسجد میں کہ عرس کیا ہے، یہ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ تو عرس عین را سین یہ تین حرف کا مجموعہ ہے. عرس کا مطلب ہوتا ہے، لفظی مطلب ہوتا ہے عرس کا شادی، اور شادی کا مطلب ہوتا ہے خوشی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ لڑکا یہ لڑکی آپس میں کانٹریکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے. اس کانٹریکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ شادی. شادی مطلب خوشی. تو عرس اسی شادی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عرس یعنی خوشی. اس لفظ کا حدیث پاک میں ذکر ہے، تذکرہ موجود ہے. عرس کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، عرس منانا بالکل جائز ہے، مستحب ہے، امر مستحسن ہے، اچھا کام ہے عرس منانا. عرس میں ہوتا کیا ہے؟ عرس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بزرگ جو وصال کر گئے، فوت ہو گئے، اسی فوت ہونے والے دن ان کی زندگی کو، ان کے اعمال کو، ان کے حالات کو، ان کے کردار کو اور ان کے نیک اعمال کو، ان کی دینی خدمات کو، ان کی زندگی کو یاد کرنا.
ان کی زندگی کو ریپیٹ کرنا کہ جو آج کے دن جو انتقال کرے تھے ان کی ایسی حالت تھی، ان کا ایسا کردار تھا، ان کی ایسی گفتار تھی، ان کے ایسے نیک اعمال تھے، وہ ایسے خدمت دین کیا کرتے تھے، یہ عرس ہے، اس طریقے سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ جو فوت ہوا ہے آج کے دن، یعنی جس کا بھی عرس ہے، اس دن عرس اس لیے منایا جاتا ہے کہ در حقیقت اس دن کیا جاتا ہے، کیا یہ جاتا ہے کہ جو ولی، جو بزرگ، جو نیک اعمال کرنے والا شخص جو آج کے دن انتقال کر گیا، اے لوگوں آؤ اکٹھا ہو اور اس کی حالات کا تذکرہ کرو، اس کی زندگی کا چرچا کرو، اور دیکھو کہ اس نے کیسے زہد و تقوی اختیار کیا تھا، کیسے مجاہدے کیے تھے، کیسی ریاضتیں کی تھی، کیسا نفس پر کنٹرول کیا تھا، کیسے وہ نفس کو اپنے حکم کے اثر میں رکھتا تھا، کیسے وہ شب بیداری کرتا تھا، کیسے وہ دنوں کو روزہ رکھتا تھا، کیسے وہ کس طرح سے سادگی کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ پوری زندگی اس نے دین کی خدمت میں نچھاور کر دی ہے۔ اس نے صرف اور صرف اگر کوئی کام کیا ہے تو اعلائے کلمہ حق کیا ہے، اگر اس نے کوئی کام کیا ہے تو پرچم اسلام کو بلند کرنے کی کوشش میں لگا رہا ہے۔ آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اسی شخص کی چرچا کے لیے جمع ہوئے، اسی کو عرس کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ عرس یہ ہے، عرس ہے۔ میرے اور آپ کے ابا کا تو عرس نہیں ہوتا، سمجھ رہے بات کو؟ عرس کس کا ہوتا ہے؟ جس نے یہ اتنی ساری خدمتیں کی ہیں، اسی خدمت کو عرس کے دن یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی غریب نواز کا عرس ہو رہا ہے، نظام الدین اولیاء کا ہو رہا ہے، غوث پاک کا ہو رہا ہے، وارث پاک کا ہو رہا ہے، مدار پاک کا ہو رہا ہے، تو حضرت ابو بکر کا کیوں نہیں ہو رہا؟ حضرت عمر کا کیوں نہیں ہو رہا؟ حضرت عثمان کا کیوں نہیں ہو رہا؟ حضرت ابو ہریرہ کا کیوں نہیں ہو رہا؟ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کیا ہے؟ بے وقوف بنانے کا طریقہ ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، آپ کو فریب دیا جا رہا ہے۔ فریب اس طریقے سے دیا جا رہا ہے کہ عرس عام طور پہ جو یہ تمام چیزیں جتنی بھی اہل سنت و جماعت میں جو یہ تمام چیزیں رائج ہوئی ہیں، جو چل رہی ہیں، جن کا چلن ہے، اس میں مقصد لوگوں کی اصلاح ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح ہے۔ تو اس احاطے میں، اس علاقے میں، اس شہر میں، اس اسٹیٹ میں، اس ملک میں جو آدمی لوگوں کی ذہن و فکر کا مرکز رہا، جو ان کے اطراف میں انتقال کر گیا، انہی دو چار بزرگوں کا اس علاقے میں عرس منایا جاتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ انہی دو چار لوگوں کا عرس منایا جاتا ہے۔ بتاؤ آپ بمبئی چلے جاؤ، آپ بمبئی جا کے بولنا، ارے یار آج حضرت بہادر علی شاہ کا عرس ہے، تم فاتحہ نہیں دلا رہے؟ وہ جانے گا، وہ بمبئی والا جانے گا؟ بہادر علی شاہ کو جانے کا؟ بتاؤ، نہیں جانے گا۔ اچھا اگر ہم آپ سے بولیں کہ آج حضرت معروف کرکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے بزرگ، نہ جانے کتنے بڑے بڑے جن کو تم سمجھتے ہو، ان سے بھی بڑے، وانوں کے بھی بڑے ہیں حضرت معروف کرکی، اب آپ سے پوچھیں کیوں صاحب حضرت معروف کرکی کا فاتحہ کروائے؟ نام جانتے ہو کون ہے؟ تو پتہ کا چلا، معلوم یہ ہوا ہر علاقے میں دو چار ہستیاں، دو چار شخصیتیں ہوتی ہیں، ان کا عرس تذکر احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور منانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یاد بھی کر لیا جائے اور ان کی زندگی کو مشعل راہ بنا کر اپنی بھی اصلاح کر لی جائے۔ یہ ہے عرس۔ تو یہ اعتراض آپ پر لگ گئے کہ ان کا منایا گیا کہ نہیں، ان کا کیوں نہیں مناتے، ان کا کیوں نہیں مناتے؟ کیوں؟ اب اگر ایسے منانے لگے تو پھر 1,24,000 صحابہ کرام، تو پھر کیا کرو گے آپ؟ سٹر گراؤ گے اور عرس میں لگ جاؤ گے۔ ہر 3 گھنٹے کے بعد ایک عرس، ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک عرس، تو پھر عرس ہی مناتے ہو۔ سمجھ رہے؟ ایریا رہتا ہے، علاقہ رہتا ہے، محلہ رہتا ہے،
کئی ولی ایسے ہیں جو ایک شہر میں ہیں، دوسرے شہر میں ان کو کوئی جانتا نہیں۔ کئی ایسے، اچھا بتاؤ حضرت عبدالسلام چشتی کو جانتے ہو آپ؟ کون جانتا ہے آپ لوگوں میں سے حضرت عبدالسلام چشتی؟ ایک بہت بڑے بزرگ ہے، دمو شہر میں ان کا مزار ہے، دمو میں، جانتے ہو آپ؟ تو اسی طریقے سے آپ دمو میں کوئی پوچھو کہ آپ حضرت بہادر علی شاہ کو جانتے ہو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ بہادر علی شاہ یا کسی سے بھی آپ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے، یہ ایک ایریا ہوتا ہے، ایک سرکل ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ امام احمد رضا خان بنا دیتا ہے، کسی کو اللہ اعلیٰ حضرت بنا دیتا ہے کہ انگلینڈ میں بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کسی کو ماریشس میں بھی یاد کیا جا رہا ہے، دنیا کے کونے کونے میں یاد کیا جا رہا ہے، اور آپ جس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں اس کو 4 محلے میں لوگ جانتے ہیں، آپ جس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں اس سلسلے کو ایک ہی محلے میں لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک کا عرس اگر آپ کرتے ہیں تو آپ پاگل ہو جاؤ گے، پھر آپ اسی میں لگے رہو گے۔ کس نے منع کیا ہے؟ آپ حضرت ابوبکر کا بھی عرس مناؤ۔ کس نے منع کیا؟ آپ حضرت عمر کا بھی عرس مناؤ، حضرت ابو ہریرہ کا بھی مناؤ، حضرت خالد بن ولید کا بھی مناؤ، حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی مناؤ۔ آپ ہر وقت عرس مناتے رہو۔ عرس منانا صحابہ کرام کا بھی جائز ہے، بالکل سراسر جائز ہے، لیکن جو 4 لوگوں کے جو عرس منائے جاتے ہیں اس کی وجہ کچھ اور ہے جو آپ سمجھ چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام میں آپ یہ عرس کا لفظ یہ آیا کہاں سے، یہ نکلا کہاں سے؟ جب بندہ، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب بندہ نیک اعمال کر کے، شب بیداری کر کے، روزے رکھ کے، دین کی خدمت کر کے، مجاہدہ، مراقبہ اور خوب جافشانی کر کے جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب اس کی روح کفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، اور جب وہ جاتا ہے، جب اس کو لوگ قبر میں ڈالتے ہیں اور مٹی ڈال کر جب روانہ ہوتے ہیں تو اس سے جب سوالات کیے جاتے ہیں اور وہ سوالات کا جواب بحسن و خوبی دے دیتا ہے جب وہ شخص، تو اس شخص سے فرشتے کہتے ہیں کہ الحمدللہ تو کامیاب ہو گیا، اب تو کیا کر، نم کنومت العروس الذی، نم کنومت العروس، اس دلہن کی طرح سو جا جس دلہن کو، جس دلہن الذی اوقظہ احبہ الی الا احبہ الی، اس دلہن کی طرح سو جا کہ جس کو اب اس کے محبوب کے علاوہ کوئی اٹھانے والا نہیں۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو بڑی پرہیزگاری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، بالکل جیسا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان تھا ویسی زندگی گزار کر خدمت دین کرتا ہوا جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے اور وہ سوالات منکر نکیر میں جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کامیابی کے بعد اسے تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ نم کنومت العروس، یہ عرس سے عروس، عرس سے عروس ہے، نم کنومت العروس، اس دلہن کی طرح سو جا کہ جسے کوئی جگانے والا نہیں سوائے اس کے محبوب کے۔ تو وہ محبوب، وہ محبوب کون ہے؟ وہ محبوب وہی ہے جو قبر میں آتے ہیں، وہ محبوب وہی ہے جو قبر میں جلوہ دکھاتے ہیں، جس کے بارے میں ہم سب یہ کہتے ہیں کہ قبر میں سرکار آئیں تو ان کے قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، جس دلربا کے واسطے میں، جس دلربا کے واسطے مجھے مرنا پڑا، جس دلربا سے ملنے کے لیے مجھے مرنا پڑا اور مر کے میں یہاں پہنچا ہوں، اب اس کی قدم سے میں کیوں اٹھوں؟ اسی محبوب کے وصال کو، اس وصال کے دن کو عرس کہا جاتا ہے۔ اسی محبوب کے وصال کے، وصال مطلب ملنا، محبوب سے ملنا۔ اچھا یہ بتائیے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تو کیا کہیں گے؟ انتقال ہوا، مر گئے، فوت ہو گئے، موت ہو گئی ہوئی، سمجھ رہے؟ لیکن جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ وصال ہو گیا، وصال ہو گیا، مطلب جس کے عشق میں، جس کے سچے عشق میں اس نے ساری زندگی دین کی خدمت کی اور انہی کا نام جپا، انہی کی نعتیں گنگنائی، انہی کی طرف لیے یہاں وہاں
चारों तरफ अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत में सरगर्दा रहे। आज मौत का वक्त आया है तो इस आशिके सादिक को उसी महबूब से मिलने का वक्त आ गया, तो ये विसाल का वक्त है। तो आज क्या हुआ, आज ये नेक आदमी अपने महबूबे हकीकी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया है। तो ये हर एक मुरीद के लिए, हर एक उस बुजुर्ग के चाहने वाले के लिए ईद का दिन है कि आज हमारे वो फला बुजुर्ग, आज वो हमारे फला पीर साहब आज ही के दिन उस महबूबे हकीकी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने मुलाकात की थी। तो ये विसाल का दिन और उसका, और जिस दिन का वो इंतजार कर रहे थे वो आज ही के दिन हुआ है, इसीलिए उस दिन को उर्स कहा जाता है। हजरत बाबा ताजुद्दीन आज ही के दिन मान लीजिए जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उसी दिन तो रसूल पाक से मिले, उसी दिन रसूल पाक से मिले। हम लोग बोलते हैं ना आप क्यों परेशान होते हैं, मौत अगर कईयों को छुड़वा के कईयों से आपको दूर करवा देती है तो बहुतों से करीब भी करवा देती है। वो तुम्हारे रिश्तेदार जो तुमसे पहले चले गए, मौत आती है तो हम उससे मुलाकात करते हैं, मौत आती है तो वो दोस्त अहबाब जो तुमसे पहले चले गए हम उनसे मुलाकात करते हैं, मौत आती है तो तुम्हारे वो भाई जो तुमसे पहले इंतकाल कर गए तुम उनसे मुलाकात करते हो। जहां बहुत सारे प्यारे और अजीज छूटते हैं वहीं बहुत सारे प्यारे और अजीज दूसरे मुलाकात होती है उनसे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब आप इन तमाम रिश्तेदारों से मिलते हैं और रिश्तेदारों के बाद आप वलियों से भी मुलाकात कर लेते हैं, सहाबाए किराम से भी मुलाकात कर लेते हैं। अगर आप नेक हैं तो नबियों से भी मुलाकात करते हैं, और नेक हैं तो इमामुल अंबिया से भी मुलाकात करते हैं। और एक दिन आएगा जब आपको जन्नत अता कर दी जाएगी तो इन सबसे बड़े अल्लाह तबारक व तआला के जलवों का दीदार कराया, इन सब में बड़े। लेकिन सवाल ये कि आप नेक कितने, आपके अंदर क्या है, तो कहीं से कुछ छूट रहा है तो कहीं से बहुत कुछ मिल रहा है। तो आज तो आपके पीर साहब का उर्स है, आपके सिलसिले के सबसे बड़े पीर हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का उर्स है। तो आज तो वो अपने महबूब से मिले होंगे, तो आज महबूब से मिले होंगे तो आज के दिन आदमी उनसे और मांगता है कि अब तो महबूब से मिल गए, ऐ अल्लाह आज ही के दिन हुजूर गौसे पाक अपने महबूब से मिले, आका अलैहिस्सलाम से मिले, ऐ अल्लाह आज हमें फला काम में कामयाबी अता फरमा। ये है उर्स में, वहां पर जाके उस दिन उर्स के दिन उर्स के वक्त उर्स के मेन फातिहा के टाइम एक खास किस्म की रहमत व अनवार की बारिश होती है। उस बारिश के छींटे लेने के लिए आदमी उर्स में जाता है। अच्छा, आप उर्स में छींटे लेने जा रहे हो या कुछ और लेने जा रहे हो ये आपको मालूम है, ये हमें नहीं मालूम। अब मैं जो है क्या बोलते हैं माइंड रीडिंग करने वाला तो हूँ नहीं, आपको खुद मालूम है कि आप नागपुर क्यों जा रहे हैं, किस अकीदे से किस नियत के साथ जा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये है उर्स। इस उर्स को, ये उर्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल शहदाए उहद की कब्र में जाते और जाकर कहते सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। ए उहद के शहदा, ए ग़ज़वाए उहद में शहीद होने वाले मेरे साथी, मेरे सहाबा, मेरे जानिसार, तुम पर सलाम हो, बदला उसका जो तुमने सब्र किया और तुम्हारा अंजाम कितना अच्छा है, तुम्हारा अंजाम कितना अच्छा है। हर साल जाते और ये सिलसिला आका अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद ख़त्म नहीं हुआ। आका अलैहिस्सलाम के बाद हर साल जिस दिन ग़ज़वाए उहद में ये सहाबा शहीद हुए थे, अबू बकर भी उसी तारीख में जाते हैं, हज़रत उमर भी उसी तारीख में जाते हैं, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उसी तारीख में जाते। पता ये चला कि उर्स में जो एक खास तारीख होती है उस तारीख में वहाँ जाते हैं तो ये सरकार भी गए, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली भी गए। तो हम भी जाते हैं किसी भी बुजुर्ग की तारीख। अब तुम्हारे पीर साहब की तारीख हम भी मनाए
تمہارے پیر صاحب کی عرس کی تاریخ اور اس کی خوشی ہم بھی منائیں، یہ کسی پر زور زبردستی نہیں ہے. تم چاہو جس کا عرس منانا چاہو تم منا سکتے ہو، تم چاہو جس کا عرس منانا چاہو تم منا سکتے ہو. سب کا منانا چاہے تو سب کا منا سکتے ہو. ٹائم پہ ہے معاملہ، آپ کے پاس ٹائم ہے، سب کچھ بھرا پڑا ہے، مناتے رہو. ہر 30 منٹ بعد ایک کا عرس. عزیزان ملت اسلام، اب وہابی لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں، وہابی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عرس منانا بدعت ہے، عرس بنانا ناجائز ہے، عرس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں. استغفر اللہ. اور ہم تو عرس کو انوار و تجلیات کی آماجگاہ کہتے ہیں. انوار و تجلیات کی جہاں کی بارش ہوا کرتی ہے ہم اور آپ اسے عرس کہتے ہیں. عرس کا تو انتظار کرتے ہیں، ہر سلسلے والے اپنے بزرگ کے عرس کا انتظار کرتے ہیں کہ آج لٹایا جائے گا، آج تقسیم کیا جائے گا. وہاں پر اچھی باتیں ہوتی ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، وہاں پر کھانے کھلائے جاتے ہیں، لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ عرس میں جتنی باتیں صحیح ہیں اتنی تو صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک جہاں تک میں نے بتایا ایسا عرس ہے تو صحیح ہے. اب اس میں کچھ غلط کام ہے تو اس غلط کام کو آپ الگ کرنا ہوگا، باقی عرس ابھی بھی صحیح ہے. عورتوں مردوں کا ملنا جلنا غلط ہے. یہ ڈھول دھماکے اچھلنا کودنا ناچنا غلط ہے. نشیڑیوں کا جماوڑا غلط ہے. جاہلوں کا جم کھٹا لگا ہوا ہے، منمانیاں کی جا رہی ہیں، غلط ہے. اسی طریقے سے چرسیوں کی ایک فوج بیٹھی ہے اور چرس پھونک رہی ہے، یہ سراسر غلط ہے. رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، بالکل غلط ہے. میوزک وغیرہ کا اہتمام بالکل دھڑلے سے کیا جا رہا ہے، غلط ہے. اور قوالوں کو بالکل بے خود ہو کر قوالوں کو نذرانہ دینے کے لیے عورت بھی آ گئی ہے، بیوٹی پارلر سے ڈائریکٹ اٹھ کر اور نذرانے دے رہی ہے، بالکل غلط ہے. جتنا معاملہ غلط ہے تو وہ شریعت اسلامی میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں. اجازت جتنے کی ہے وہ بس اتنا ہی ہے، نعت ہو، منقبت ہو، اللہ رسول کا ذکر ہو، قرآن خوانی ہو، فاتحہ ہو، لنگر ہو، مریدوں کو خوب کھلاؤ، بریانی کھلاؤ، قورمے کھلاؤ، کھچڑا کھلاؤ، جو چاہو وہ کھلاؤ. یہ تمام چیزوں کی اجازت ہے. لیکن جو غلط ہے وہ اہل سنت و جماعت کے علماء نے شروع سے لے کر اب تک اسے غلط کہا ہے. وہ کسی بھی حال میں صحیح نہیں ہے. یہ جھولے، یہ میلے، یہ ٹھیلے، یہ پھلواری کی دکانیں، یہ چاٹ پھلکی کی دکانیں، یہ ایرن بندے کی دکانیں، گویا کہ عرس کو جو بالکل ایک سیر و تفریح کی ایک دن بنا لیا گیا ہے، ایسا عرس بالکل عرس تو وہ جس دن وہ عرس ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تمام چیزیں خرافات ہیں. وہابی لوگ انہی خرافات کو آپ کے سامنے پروس دیتے ہیں اور آپ کو وہابی بنا دیتے ہیں. وہابی لوگ آپ کو یہی دکھائیں گے، آپ کو نعت اور منقبت اور تقریر اور لنگر اور کھانے اور غریبوں کی مدد وغیرہ نہیں دکھائیں گے. اتنے بڑے ولی کا عرس ہے، آج یہاں بھیک ملے گی، یہ نہیں دکھائیں گے. وہ آپ کو جھولا دکھائیں گے. وہ دیکھو وہ سنی بریلوی کی لڑکی آ رہی ہے، وہ دیکھو کیسے آ رہے ہیں. ہم لوگ منع کرتے ہیں. اب آپ بولو گے یار یہ تو صحیح ہے، وہابی لوگ صحیح ہیں. آپ دھیرے سے اس خیمے سے اس خیمے میں چلے آؤ، حسینی خیمے سے یزیدی خیمے میں آپ پہنچ جاؤ. تو کیوں ایسا کام کرتے ہو کہ تمہاری بے سر پیر کی عقیدت کے چکر میں تمہارا ہی خیمہ جو ہے خالی ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا کام کرتے ہو عزیزان ملت اسلامیہ؟ اب آپ دیکھیں وہابی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ. میری قبر کو اللہ کے رسول نے فرمایا مدینہ المنورہ میں جو کھڑا گنبد ہے میری قبر کو عید نہ مناؤ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. وہابی لوگ بولتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ مناؤ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ اب کسی بھی قبر کو عید نہیں مناؤ. یہ اس حدیث سے وہ عرس کا انکار کرتے ہیں. اس حدیث سے وہابی لوگ عرس کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اسی حدیث سے عرس کو ثابت کر دیتے ہیں. کیسے؟ سمجھو آپ.
لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ. عید کا مطلب خوشی، خوشی مت بناؤ، میری قبر کو خوشی مت بناؤ. اب اللہ کے رسول کی ایک حدیث یہ ہو گئی. اب دوسری حدیث سنو. من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا من حجا ولم یزرنی فقد جفانی. جس نے حج کیا، جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا. اب اس حدیث پاک سے اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری حدیث ہے. من زارا قبری فقد حلت لہو شفاعت، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من زارنی بعد وفاتی کانا کمن زارنی فی حیاتی، کہ جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زندگی میں زیارت کی. مطلب یہ ہے کہ ایک طرف حدیث یہ ہے کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آؤ جتنا ہو سکے آؤ میری قبر کی طرف، میری قبر کی زیارت کرو، میرے دربار میں حاضر ہو. اور پھر اللہ بھی فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ بھی فرما رہا ہے اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ کر کے تو سرکار کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگو، پھر سرکار بھی تمہارے لیے سفارش کر دے، تب اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، تم پر رحم کرے گا. یہ بھی ہے. ایک طرح سے حدیث وہ ہے کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ، اور دوسری طرف وہیں پہنچایا بھی جا رہا. تو اب کیا کرو گے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، ہر بات صحیح ہے، اس کو سمجھو تو. لا تجعلوا قبری عیدا بھی صحیح ہے، اور من زارنی قبری وجبت لہو شفاعتی بھی صحیح ہے. یہ ساری کی ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن سمجھنا پڑے گا. نثار تیرے کلام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر ہم سب نثار ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسا کلام ہے جس پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا، جس پر کوئی کلام نہیں کر سکتا. عزیزان ملت اسلامی، تو اب یہ دونوں حدیثیں صحیح کیسے ہیں؟ اب اس کو یوں سمجھو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قبر کو عید مت بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے در پر آؤ تو عید کی طرح خوشی خوشی نہیں آنا. جیسے عید میں خوشی خوشی تیار ہوتے ہو، گھومتے پھرتے ہو، اور بالکل کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ایسے نہیں آنا، بلکہ غم کے ساتھ آنا، شرمندگی کے ساتھ آنا، گناہوں کے انبار میں جو گناہوں کا بوجھ جو تمہارے اوپر ہے اس پر افسوس کرتے ہوئے آنا. لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ. مطلب یہ ہے کہ میرے در پر اس طریقے سے آؤ کہ اپنے گناہوں پر تمہیں شرمندگی ہونا چاہیے. یہ مطلب ہے اس کا. اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب، اب یہ مطلب ہم لوگوں نے نہیں نکالا ہے، یہ مطلب غوث خواجہ نے نکالا ہے، یہ مطلب ولیوں نے نکالا ہے. اب دوسرا مطلب کیا ہے؟ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جیسے عید سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، عید کے دن، بقرعید کے دن. آدمی عید 2 ہی دن مناتا ہے. اے میرے دیوانوں، اے میرے جانثاروں، میری قبر کو عید مت بنا دینا کہ صرف کبھی کبھار آ گئے، کبھی کبھار زندگی میں 1-2 بار تھک کر چلے گئے. میری قبر کو عید مت بنانا، بلکہ جب تمہارا دل تڑپے اور تمہیں آنے کا موقع ملے تب میری درگاہ میں حاضر ہو جانا، تب میرے در پر آ جانا. یہ مطلب ہے. دیکھو آپ کا مطلب کیا ہے اور انہوں نے کیا مطلب نکالا. میری قبر کو عید مت بنانا، جب دل تڑپے،
سرکار میری یاد آئے تو دوڑے چلے آتے. آج پیسہ لگ رہا ہے، اس وقت کہاں پیسہ لگ رہا ہے؟ یہاں والوں کے لیے لگ رہا ہے، وہیں کے لوگوں کے لیے کہاں پیسہ لگ رہا ہے؟ مدینہ ہی والوں کے لیے کہاں پیسہ لگ رہا ہے؟ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بنانا. جب جب دل تڑپے، دل غمگین ہو، دل پریشان ہو تو آقا علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر چلے جانا. تمہارے درد کا مداوا مل جائے، تمہاری بیماریوں کی دوا مل جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھیے آپ، بظاہر کوئی حدیث ہمیں بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ ارے ایسا ہے ایسا ہے، لیکن جب اس کی تہ میں جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بھی لگا ہوگا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ. لیکن جب مطلب سمجھا تو سارے اعتراض، سارے خدشات آپ کے دماغ سے رفو چکر ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیاوی، دینی، ہر طرح کے علم سے آراستہ، پیراستہ اور سجنے اور سنورنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کی پڑھائی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے عقیدوں کو